أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب الدعاء بالجہاد والشہادت للرجال والنساء. جہاد اور شہادت کی دعا کرنا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، کہ مرد اور عورتیں جہاد کی دعا کر سکتے ہیں، شہادت کی دعا کر سکتے ہیں، اس کی تمنا کر سکتے ہیں اور اسے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. قال عمر اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے شہادت نصیب فرما تیرے رسول کے شہر میں، مدینے میں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرام بنت ملحان کے پاس جایا کرتے تھے، تو حرام آپ کو کھانا پیش کرتی. حرام کی شادی بعد میں عبادہ ابن صامت سے ہوئی. حرام بنت ملحان یہ سلیم کی بہن ہیں، انس کی خالہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، سو گئے. فدخل علیہ رسول اللہ فاطمت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھلایا. کھانے کے بعد آپ لیٹ گئے. حرام نے سر سے جوئیں نکالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر بیدار ہوئے ہنستے ہوئے. حرام نے کہا وما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اس حال میں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے. یرکبون ثبج ھذا البحر، وہ سمندر کے بیچ میں سواری کر رہے تھے. ملوکن علی الاسرۃ، جیسے بادشاہ چارپائی پر گاؤ تکیہ لگا کر سفر کر رہا ہو. او مثل الملوک علی الاسرۃ، یہ ایسے سفر کریں گے سمندر کا جیسے کہ بادشاہ سفر کر رہے ہوں. شک کا اسحاق کو اسحاق کی سبجہ حضرت ملوکن علی الاسرہ کہا ان کے استاد نے، یا مثل الملوک کہا، اس میں شبہ تھا تو اس کو ظاہر کر دیا. قالت فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے بھی ان میں سے بنائے جو سمندر کا سفر کریں گے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنائے، میں بھی اس پہ جہاد کے لیے سفر کروں. فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے لیے دعا کی. ثم وضع راسہ، پھر سر رکھ کر سو گئے، پھر بیدار ہوئے. وہ یضحک، اب بھی پھر بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے. حرام نے پھر پوچھا وما یضحک یا رسول اللہ، کس بات پر آپ کو ہنسی آ رہی ہے اللہ کے رسول؟ قال ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اس حال میں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. کما قال فی الاول، پہلی بار بیدار ہوئے تو جیسے آپ نے کہا تھا ویسی دوبارہ کہا. قالت فقلت یا رسول اللہ
ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم۔ حرام نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ قال انت من الاولین، آپ نے فرمایا تم پہلے دستے میں سے ہو، پہلے جو لوگ سمندر کا سفر کریں گے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ان کے ساتھ تم رہو گی۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی۔ فرکبت البحر فی زمن معاویہ ابن ابی سفیان، تو جہاد کے لیے سب سے پہلا سفر سمندری سفر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور اس میں ام حرام بنت ملحان بھی تھیں۔ فسورعت عن دابتها حین خرجت من البحر، سمندر سے باہر نکلیں، سواری سے باہر نکلی، جانور پر سوار ہونا چاہا تو سوار ہوتے وقت وہ گر گئیں، جس کی وجہ سے آپ کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی میں انتقال کر گئیں۔ دوسری روایت میں یرکبون ثبج هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرۃ، کہ بحر اخضر وہ پانی، وہ سمندر جس کا پانی ہرے رنگ کا ہوگا، ایسے سمندر کا یہ لوگ سفر کریں گے بادشاہوں کی طرح بڑے ہی آرام سے۔ ایک فی روایت فخرجت مع زوجها عبادہ ابن صامت، کہ اپنے شوہر عبادہ ابن صامت کے ساتھ جہاد میں نکلی۔ اول ما رکب المسلمون البحر، سب سے پہلے سمندر کا سفر کیا مسلمانوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں وہ بھی تھیں۔ فلما انصرفوا من غزوهم قافلین، جب جہاد سے واپس آئے، فنزلوا الشام، شام میں پڑاؤ ڈالا، فقربت الیہا دابۃ، سواری جانور قریب کیا گیا، لترکبہا، تاکہ ام حرام سوار ہوں، فصرعتها، جانور نے انہیں گرا دیا۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی گردن ٹوٹ گئی، فماتت، اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفی روایت اللہم اجعلها منہم، کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ام حرام کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو کہ سفر کریں گی جہاد کے لیے۔ ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قباء جاتے تو ام حرام کے پاس جاتے، وہاں سے پھر وہ قباء جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھر قباء کے راستے میں تھا۔ وفی روایت اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کی پہلی فوج جو سمندر کا سفر کرے گی، قد اوجبوا، ان کے لیے واجب ہو چکا۔ کیا واجب ہو چکا؟ قالت ام حرام فقلت یا رسول اللہ انا فیہم، اللہ کے رسول میں بھی ان میں رہوں گی؟ آپ نے کہا انت فیہم، ہاں تم بھی اس میں رہو گی۔ ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، تو قد اوجبوا کی تفسیر اس روایت میں آ گئی ہے کہ میری امت کی پہلی فوج قیصر مدینہ پر حملہ کرے گی، ان کے لیے اللہ بخش دے گا، ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، ام حرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں بھی اس میں رہوں گی؟ قال لا، کہ قیصر پر حملہ کرنے والوں میں تم نہیں رہو گی۔ چنانچہ مدینہ قیصر پر حملہ کرنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تفلی رأسہ، سر سے جوئیں نکالنا۔ سبج وسط کے معنی ہے کہ سمندر کے بیچ میں سفر کریں گے۔ بادشاہوں کے مانند بہت ہی آرام دہ سفر ہوگا، یہ بتایا کہ اس حدیث میں دعوت کے بہت سارے دروس ہیں۔ ایک درس تو یہ ہے کہ علماء کی تکریم کرنی چاہیے، دعات کی تکریم کرنی چاہیے، ان کی تکریم کر کے خوش ہونا چاہیے کہ ام حرام بنت ملحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرتی تھیں، تو امت کو چاہیے کہ علماء کا اکرام کریں، علماء کی تکریم کریں۔ ام حرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، خدمت کرتی،
سر کی جوئیں نکالتی. حرام سے کیا رشتہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے ان کے پاس؟ تو کہا جاتا ہے کہ رضاعی رشتہ تھا، رضاعت کی طرف سے وہ رضاعی بہن ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ آپ پر حرام تھیں، اور آپ کا ان کے پاس جانا، ان سے سر کی جوئیں نکالنا وغیرہ درست تھا. یہ نہیں کہ اجنبی عورت تھیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجنبی تھیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ کے لیے کسی عورت سے پردہ نہیں تھا، مگر اس سے بہتر ان لوگوں کی رائے معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے رضاعی رشتہ تھا. حرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے خوشی حاصل ہوتی تھی، تو اسی طریقے سے عوام کو بھی علماء کی خدمت حاصل کر کے خوشی حاصل ہونی چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وارد ہے. کہا من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں سے بوڑھے مسلم کی تکریم کرنا ہے. اللہ کی تعظیم میں سے بوڑھے مسلم کی تکریم کرنا ہے، بوڑھے مسلم کو عزت دینا ہے. وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور قرآن کے حامل، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری، جو قرآن کے سلسلے میں نہ تو غلو کرے اور نہ قرآن سے دوری برتے، قرآن پر اعتدال کے ساتھ عمل کرے، قرآن پر اعتدال کے ساتھ عمل کرے، ایسے لوگوں کی عزت کرنا. وَإِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور انصاف پر بادشاہ کی تکریم کرنا. تو یہ سب اس میں حامل القرآن جو ہے یہ عالم، حامل القرآن یہ عالم ہے. تو عالم کی تکریم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی تکریم کرنے کے مترادف ہے. اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی تکریم کی جائے، علماء کی تکریم کی جائے. چنانچہ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا، کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے بڑوں کا احترام نہ کرے، اور جو چھوٹوں پر رحمت نہ کرے، اور عالم کی قدر نہ کرے. کہا وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں. تو علماء کی قدر کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام کا شعبۃ من شعب الایمان ہے. ایک اور حدیث میں ابن شعیب بن ابی جدی سے ہے یہی حدیث، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، کہ وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کھائے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر بھی نہیں. اور روایت میں ہے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے. تو مدعو کو چاہیے کہ علماء کی عزت کرے، علماء کا احترام کرے، دعات کا احترام کرے، اور سب کو ان کا مقام دے. انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کا مقام پر رکھو. اس حدیث سے داعی کی صفت معلوم ہوتی ہے حسن الخلق وسعت صدر، کہ داعی کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، داعی کا اخلاق اچھے ہونے چاہیے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرام بنت ملحان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اس کے سوال کا جواب اچھے انداز میں دے رہے ہیں، اور ان کے لیے سینہ کھلا ہوا ہے کہ جو مانگ رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اجعلھا منہم، کہ اللہ ان کو انہی میں سے بنا دیں. تو حسن خلق داعی کی اہم صفت ہے، اور داعی کو سخت ضرورت ہے حسن خلق کو اپنانے کی. من صفات داعیہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کی صفات میں سے اسلام کی فروغ پر اسے خوشی حاصل ہو، اسلام کے غلبے پر اسے خوشی حاصل ہو. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان سمندر کا سفر کر رہے ہیں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے لیے جہاد کرنے کے لیے، اور ان کو بڑی آرام دہ سواری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہ دیکھ کر کہ ہماری امت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، ہماری امت اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے،
آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ آپ ہنستے ہوئے اٹھ بیدار ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اسلام کے غلبہ کو دیکھتے ہوئے ایک داعی کو خوشی ہونی چاہیے، اور یہ خوش ہونا شرعاً مسموح ہے، یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. یہاں فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا فضل اللہ سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد قرآن ہے. کچھ لوگوں نے کہا فضل اللہ سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد حدیث ہے. کچھ لوگوں نے کہا فضل اللہ سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور رحمت یہ حدیث ہے، یا کسی نے اسلام سے تعبیر کیا. تو بہرحال اسلام، قرآن، یہ سب اللہ کا فضل ہیں. اس کو پا کر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. تو اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت اسلام کا غلبہ ہے. اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کی کوشش کی، غلبہ کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی غیب کی خبر دینا ہے، اور غیب کی خبر دینا یہ رسول کے معجزے میں داخل ہے. رسول کے معجزے میں داخل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات بتائی ویسے ہی ہوا بھی. تو غیب کا علم تو اللہ کو ہی ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ غیب کی جو بات نبی کو بتا دے بس اس حد تک نبی کو علم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں. تو نبیوں کو عالم الغیب نہ سمجھا جائے، نبیوں کا عالم الغیب نہ سمجھا جائے. اس کو بس مخصوص چیز غیب کی جو اللہ بتاتا ہے اسی کا علم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بتا دیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو بہت سارے خیرات کو میں اپنے طور پر اپنا لیتا، مگر مجھے غیب کا علم نہیں ہے. تو پھر کیسے بتا رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اس کی خبر دی گئی. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ ہی عالم الغیب ہے. ہاں اللہ تعالیٰ رسول میں سے جس کو غیب کی جو بات بتانا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے، اور اس کی خبر اس کو ہوتی ہے. تو یہ جو خبر دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانے میں ہماری امت سمندروں کا سفر کرے گی جہاد کے لیے، یہ انہی غیبیات میں سے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا. اور یہ معجزہ میں شمار ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی ویسا ہو کر رہا. ام حرام بنت ملحان کو کہا کہ تم ان میں سے ہو، تم جنتی میں سے ہوگی. چنانچہ ام حرام بنت ملحان اس سفر میں شریک رہیں، اور اسی سفر میں ان کا واپسی میں انتقال بھی ہوا. تو ان کا شمار جنتیوں میں سے کیا گیا. کہ دعوت کے اسلوب میں سے دعا کے ذریعے سے لوگوں کو مانوس کرنا، لوگوں کو قریب کرنا ہے. جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ ام حرام نے رسول سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، کہا اللہم اجعلہا منہم، کہ اللہ تو ان کو ان مجاہدین میں سے بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے تاکہ وہ مانوس ہوں، وہ قریب ہوں، اسلام قبول کریں. جیسا کہ آپ نے کہا اللہم اہد دوسا واتی بہم، تو فیل ابن عمرو الدوسی نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کیجیے. تو آپ نے ہلاکت کی دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے اسلام کی دعا کی، ہدایت کی دعا کی. تو غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مسلموں کے لیے بد دعا مخصوص حالت میں، جبکہ ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا، ایسی صورت میں ہی آپ نے بد دعا کی. جیسے رعل اور ذکوان نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، تو اس وقت آپ نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی. ورنہ عام حالتوں میں آپ تو قوم کے لیے دعائیں کرتے تھے باوجود کہ وہ غیر مسلم ہوں.
تو دعا اہم ذریعہ ہے مدعو کو اپنے سے قریب کرنے کا. تو ہم کسی کو دعوت دیں، ان کے لیے دعائیں دیں، اللہ آپ کو مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، آپ کے منصب میں اونچا کرے، تو یہ مدعو کے لیے بہت ہی مؤثر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا ماشاء اللہ اتنی ہمدردی ہم سے وہ رکھتا ہے کہ اجنبی ہونے کے باوجود ہمارے لیے مال کی دعا، اولاد کی دعا، منصب کی دعا، تو یہ بہت ہی مؤثر دعوت ہوا کرتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ مدعو کے لیے دعا کی جائے ثابت ہے. داعی کی صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے پاس جو کچھ ثواب ہے، جو کچھ نعمتیں ہیں، اس کی طلب کہ ام حرام بنت ملحان رسول سے درخواست کر رہی ہیں، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. ابن حجر رحمہ اللہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ام حرام کا رسول سے دعا کی درخواست کرنا کہ میں ان مجاہدین میں ہوں، میں ان میں سے ہو جاؤں، کہ جازہ تمنی شہادت کی تمنا کرنا درست، لما يدل علیہ من صدق من وقعت له من اعلاء کلمت اللہ حتی بذل نفسه فی تحصیل ذلك. کیونکہ شہادت کی تمنا میں شہادت کی تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو. اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ بھی دعا کرتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما، تیری راہ میں شہادت نصیب فرما، اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں، تیرے رسول کی بستی میں کر دے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی طلب کرے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے پر پہنچا دے گا، گرچہ کہ اس کی موت بستر پر ہو. جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجے پر پہنچا دے گا، گرچہ کہ اس کی موت بستر پر ہو. یہ حدیث مسلم کی روایت ہے. تو مسلمانوں کو خاص کر دعات کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری موت تیری راہ میں کر دے. اس دعوت کے اسلوب میں سے جہاد پر کی رغبت دلانا، جہاد پر ابھارنا، مجاہد کی فضیلت بیان کرنا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا کہ مغفور لہو ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا فضل مجاہدین پر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں مرنے کو شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ شہادت سے تعبیر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، اللہ کی راہ میں جو قتل کیا گیا وہ شہید. ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، اللہ کی راہ میں جو مرا وہ بھی شہید. اللہ کی راہ میں جو قتل کیا گیا وہ بھی شہید، اللہ کی راہ میں جو مرا وہ بھی شہید. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موافق ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس پہنچ گیا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب متعین ہو گیا اللہ کے پاس، یعنی وہ اللہ کی راہ میں مرا، شہید کہلایا. دوسری آیت میں کہا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے پھر اسے قتل کر دیا جائے یا ہجرت میں انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین روزی عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
ایسے مقام پر رکھے گا جس سے وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ تو اس حدیث سے اور ان آیتوں اور حدیثوں سے پتہ چلا کہ مجاہد کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے مجھے نوازے گا۔ یہ جو راستے میں کسی کی موت ہو اور میدان جنگ میں کسی کو قتل کیا جائے، ان دونوں میں وہ شخص اعلیٰ ہے جس کو میدان جنگ میں قتل کیا جائے، کہ اس کے لیے خصوصی احکام دیے گئے ہیں کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا یوں ہی، بلکہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کہ شہدائے احد پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، شہدائے بدر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، شہدائے احد پر 8 سال کے بعد جو پڑھی گئی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جنازہ تھی یا ایک دعا تھی، الوداعی یا دعا تھی وغیرہ کی دعا، اس میں اختلاف ہے۔ شہید کی فضیلت بتاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 خصلتیں ہیں، یعنی شہید کو 6 باتیں حاصل ہوں گی۔ وہ کیا شہید کو 6 باتیں حاصل ہوں گی؟ یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، اس کا خون جیسے ہی نکلتا اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے پہلے ہی مرحلہ میں جبکہ اس کا خون نکلتا ہے۔ دوسری بات وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید کو اسی وقت جنت نظر آنے لگتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں کہاں ہے۔ تیسرا شہید کا مقام وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ شہید کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چوتھی فضیلت شہید کی وَيَأْمَنُ الْفَزْعَ الْأَكْبَرَ، قیامت کے دن سب نفسی نفسی میں ہوں گے، ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ مجاہد کو صبر اور سکون عطا فرمائے گا، امن و اطمینان فتح فراہم کرے گا۔ پانچویں چیز وَيُحَلَّ حِلْيَةَ الْإِيمَانِ، ایمان کی وجہ سے وہ چمکتا ہوا ہوگا، ایمان کا زیور اسے پہنایا جائے گا۔ چھٹی چیز وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، کہ حور العین سے ان کی شادی کرائی جائے گی۔ وَيَشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، تو چھٹی چیز کے طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ یشفع فی 70 إنسانا من اقاربہ، اپنے رشتہ داروں میں سے 70 انسان کی سفارش کرے گا، 70 انسان کی سفارش کرے گا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے ایک شہید کے لیے کہ پہلے ہی مرحلے میں اس کی بخشش ہو جائے، اس کو ابتدا میں ہی جنت نظر آنے لگے، عذاب قبر سے بچا لیا جائے، اور قیامت کے دن بڑا ہی سکون اور اطمینان سے رہے، حور عین سے اس کی شادی ہو۔ اور تو اچھا، تو حور عین سے اور کی شادی نہیں ہوگی، اوروں کی بھی ہوگی، یعنی ان کے لیے خصوصی حور عین ہوگی۔ یہ مقام ہے جہاں اوروں کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اور کسی کو خصوصی طور پر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو خصوصی درجہ حاصل ہوگا، ان کو خصوصی حور عین فراہم کی جائیں گی، اور اپنے قرابت داروں میں سے 70 انسانوں کی وہ سفارش کرے گا۔ تو یہ ترغیب کا اسلوب کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، شہید ہوگے تو تمہیں اتنا بینیفٹ ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا، یہ ترغیب کا اسلوب ہے، اپنایا جانا چاہیے۔ اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے پاس کھانا کھایا اور لیٹ گئے، تو اس سے قیلولہ کا ثبوت ملتا ہے۔ قیلولہ کیا جانا چاہیے کہ حدیث میں قیلو فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کرو بہتر ہے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو قیلولہ کرنے سے اس سے حدیث سے بھی قیلولہ کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ قیلولہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
صبح سے دوپہر تک انسان جو کام کر کے تھک جاتا ہے، سونے کی وجہ سے پھر سے نشاط بدن میں آ جاتی ہے، چست ہو جاتا ہے، کام پھر اچھے طریقے سے کرے گا۔ یہ تو دن میں کام کا معاملہ، رات میں خود معاملہ کہ تہجد کے لیے آسانی سے اٹھ سکے گا۔ اگر دوپہر میں قیلولہ کر لیتا ہے تھوڑی دیر بھی، تو اس کو رات میں تہجد کے لیے اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو داعی کو بھی قیلولہ کرنا چاہیے تاکہ رات میں وہ قیام اللیل کر سکے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے، اور انہی ضروریات میں سے دعوت ہے کہ دعوت کے دین کی دعوت کے لیے ضرورت پڑے سمندر کے سفر کی تو سفر کیا جانا چاہیے، جیسے جہاد کے لیے سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے، اور دیگر ضرورتوں پر بھی سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان سمندر کے سفر کو بھی گنایا ہے۔ کہا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے خشکی کا سفر آسان کرتا ہے، سمندر کا سفر آسان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام میں سے اس کو شمار کرتا ہے، یہ احسان بطور احسان بیان کرتا ہے۔ تو ضرورت پر سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ستاروں کو بنایا تمہارے لیے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے تاریکی میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرو، راستہ متعین کرو، سمت متعین کرو، راستہ متعین کر سکو۔ تو خشکی میں تو لوگوں کے چلنے پھرنے سے راستہ بن جاتا ہے، مگر سمندر میں اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کو سہارا لینا پڑتا ہے ستاروں کا، سمت کا، چاند، سورج اور ستارے، رات میں ستارے اہم ہیں لوگوں کے راستے کی رہنمائی کے لیے۔ یہ جو حدیث میں آیا کہ ملوکن علی الاسرۃ او مثل الملوک علی الاسرۃ او مثل الملوک، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے حدیث ہم تک پہنچایا، حدیث کے پہنچانے میں کس قدر دقت اور باریکی کا خیال رکھتے تھے کہ رسول سے کیا الفاظ وارد ہیں ہم اسی کو بیان کریں۔ اگر کہیں شبہ آ جاتا تو پھر شبہ کا بھی اظہار کرتے کہ کہیں ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ رسول کی طرف ہم ایسے قول کی، ایسے جملے کی نسبت کر دیں جو رسول نے نہیں کی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کے طور پر جہاں بھی کہیں شبہ ہوتا تو فوراً اس کی یعنی متعین فرماتے کہ آپ نے یا تو یہ فرمایا ہے یا یہ فرمایا ہے۔ تو داعی کو بھی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے وہی بیان کرے، اور اگر الفاظ صحیح سے نہ سمجھ میں آئے تو او کما قال اخیر میں کہے کہ یا اسی کے قریب کے الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا داعی بنائے، اور اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔